بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے دبئی کے گاؤں کی زندگی کے بارے میں کہ یہاں اماراتی عربی لوگ زندگی کیسے بسر کرتے ہیں۔ چند لوگ ہی دبئی کے گاؤں کی زندگی کے بارے میں جانتے ہوں گے، جبکہ زیادہ تر تو یہاں کی آسمانوں سے باتیں کرتی بلند و بالا بلڈنگز جیسا کہ برج خلیفہ، برج العرب، پام جمیرہ جیسی جگہوں سے واقف ہیں، لیکن آج ہم آپ کو یہاں کے دیہی اور دیہاتی علاقوں کے بارے میں مکمل آگاہی فراہم کریں گے۔ تو چلیے دوستو، شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو۔ دبئی ویسے تو کسی ملک کا نام نہیں، بلکہ یہ متحدہ عرب امارات کی سب سے زیادہ امیر اور مشہور ترین ایک ریاست ہے۔ اس لیے زیادہ تر لوگ اس ملک کو دبئی کے نام سے ہی جانتے ہیں، اور متحدہ عرب امارات کل 7 ریاستوں سے مل کر بنا ایک امیر اور عیاش ترین عرب ملک ہے۔ کم لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ اتنے امیر ملک میں بھی ایک کثیر تعداد میں لوگ یہاں دیہی اور دیہاتی علاقوں میں آباد ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی ویسے تو کل آبادی دیہی اور دیہاتی علاقوں میں آباد ہے، جس میں 2021 کی رپورٹ کے مطابق 11,90,000 لوگ ان دور دراز دیہی اور دیہاتی علاقوں میں آباد ہیں۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان دیہی علاقوں کی آبادی کم ہونا شروع ہو چکی ہے۔ بہترین روزگار کے مواقع کے لیے یہ عربی لوگ اپنی بڑی ریاستوں میں شفٹ ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی کل 7 ریاستیں ہیں، جن میں دبئی، ابوظہبی، شارجہ، عجمان، ام القوین، فجیرہ اور ریس الخیمہ شامل ہیں۔ ان تمام ریاستوں میں ریس الخیمہ ہی واحد ایسی ریاست ہے جہاں سب سے زیادہ دیہی اور دیہاتی علاقے آباد ہیں، جو ابھی بھی خانہ بدوشی جیسی زندگی ہی بسر کرتے ہیں۔ دوستو، ریس الخیمہ کو اونٹوں کا گھر بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں آپ کو ایک سے بڑھ کر ایک عربی اونٹ دیکھنے کو ملے گا، اور یہاں کے دیہاتی لوگوں نے بڑے وسیع پیمانے پر اونٹوں کے فارم بھی بنائے ہوئے ہیں۔ یہاں اعلی عربی نسل کے اونٹ پالے جاتے ہیں۔ دبئی میں ہر سال کیمل ریسنگ کے مقابلے بھی ہوتے ہیں، جہاں پورے عرب دنیا سے ایک سے بڑھ کر ایک اونٹ مقابلے میں شریک ہوتا ہے۔ ریس الخیمہ میں ہر سال اونٹوں کی ریس ہوتی ہے، جس میں لاکھوں درہم کے جوئے لگائے جاتے ہیں۔ دوستوں، آپ یہ جان کر بھی حیران ہوں گے کہ دبئی کے شہزادے شیخ حمدان کے پاس دنیا کا مہنگا ترین اونٹ ہے، جس کی قیمت 10 ملین درہم ہے، جو کہ ڈالروں میں 2.72 ملین، جبکہ پاکستانی 756 کروڑ کا یہ اونٹ بنتا ہے۔ اس سے آپ خود حساب لگا سکتے ہیں کہ دبئی کے یہ شیخ کتنے امیر اور عیاش ترین ہیں۔ دوستو، ریس الخیمہ کے ان دور دراز دیہاتی علاقوں میں بہت بڑے پیمانے پر کھجوروں کے باغات بھی موجود ہیں۔ یہاں کے مقامی لوگ ان کھجوروں کو قریبی مارکیٹوں میں بیچ کر منافع حاصل کرتے ہیں۔ یہاں کی زمین زیادہ تر پتھریلی اور بنجر ہے۔ اس میں کاشتکاری کرنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ اس کے ساتھ یہاں پانی کی شدید کمی کی وجہ سے بھی زیادہ تر کھجوروں کے باغات ہی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ دوستو، ان دیہاتی علاقوں میں عرب قبائل کے لوگ ہی زیادہ تر آباد ہیں، جن کو اصل اماراتی بھی بولا جاتا ہے۔ دوستو، متحدہ عرب امارات کی بنیاد رکھنے والے یہی قبیلے کے لوگ تھے، جو اماراتی نجدی نسل کا ایک قبیلہ تھا۔ ابوظہبی اور دبئی کے بادشاہ شیخ محمد راشد المخدوم اور ابوظہبی کے بادشاہ شیخ محمد زید النہیان کا تعلق بھی اسی قبیلے سے ہے۔ ان کے آباء و اجداد نے ہی متحدہ عرب امارات کی بنیاد رکھی تھی، اور آج بھی متحدہ عرب امارات کی 7 ریاستوں میں سب سے زیادہ اختیارات و پاور انہی 2 ریاستوں کے پاس ہے۔ اور تاریخی مطالعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو قبائلی عرب لوگ ان علاقوں میں آباد ہیں،
انہی لوگوں نے قطر کو بھی آباد کیا تھا۔ بنی یاس قبیلہ اور قطر کا زہرہ قبیلہ آج بھی آپسی رشتہ داریوں میں ایک دوسرے کے ساتھ ہے۔ متحدہ عرب امارات کا قدیم روایتی کلچر، وہاں کی ثقافت کسی نے قریب سے دیکھنی ہو تو وہ ریس الخیمہ کے ان دیہاتی علاقوں کا رخ کرے۔ ان دیہاتی علاقوں میں زیادہ تر لوگوں کا ذریعہ معاش بڑے پیمانے پر بیر بکریاں، مرغیاں اور اونٹ پالنا ہے۔ یہاں بڑے پیمانے پر لوگوں نے یہ جانور پال رکھے ہیں اور یہاں کے قبائلی لوگ صدیوں پرانی رسومات کے تحت زندگی بسر کرتے ہیں۔ دوستو، ان عرب قبائل کے لوگوں کی زندگیاں انتہائی سادہ اور پیاری ہیں، اور مذہب کے لحاظ سے یہاں زیادہ تر آبادی مسلمانوں کی ہے۔ عربی یہاں کی قومی زبان ہے، جبکہ یہ مقامی قبائلی لوگ بھی عربی ہی بولتے ہیں۔ عرب لوگوں میں 3 سے 4 شادیاں کرنا عام سی بات ہے، اس لیے ان دیہاتی علاقوں میں بھی عموماً لوگ 2 سے 3 شادیاں ہی کرتے ہیں۔ یہاں کی شادیاں دوستو انتہائی دلچسپ اور سادہ ہوتی ہیں۔ شادیوں میں تمام مہمانوں کو انوائٹ کیا جاتا ہے۔ اونٹ اور بکرے کی گوشت سے مہمانوں کی خوب خاطردوازی کی جاتی ہے، جبکہ اونٹ کا گوشت ان لوگوں کی فیوریٹ ڈش مانی جاتی ہے۔ دوستو، آج کے دور میں بھی دبئی کا شمار دنیا کے امیر ترین شہروں میں ہوتا ہے، لیکن یہ عرب قبائل کے لوگ آج بھی اپنے روایتی انداز میں اسی شان و شوکت کے ساتھ ان دیہاتی علاقوں میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ البتہ وہاں کی گورنمنٹ ان لوگوں کا پورا خیال رکھتی ہے، کیونکہ یہ اماراتی قبائل کے لوگ ہیں، اس لیے ان پر کوئی روک ٹوک بھی نہیں ہے۔ یہ اپنی حکومتوں سے کچھ بھی کام لے سکتے ہیں، یہاں تک کہ شہروں میں رہنے کے لیے جگہ بھی دوستوں اگر دیکھا جائے آج سے 40 سے 50 سال پہلے تو سارے کا سارا متحدہ عرب امارات صحرا کے علاقہ علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ جدھر بھی نظر دہرائیں ادھر ریت ہی ریت نظر آتی تھی۔ پورا ملک ویران اور بنجر سمجھا جاتا تھا۔ تب ملک کی 83% آبادی انہی دیہاتی علاقوں میں آباد تھی، اور سارے کے سارے لوگ ایک غریبی کی زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ اور تب یہ سارے اماراتی لوگ بیر بکریاں، اونٹ اور ماہی گیری کے پیشے سے منسلک تھے۔ لیکن جیسے ہی سن 1986 میں یہاں تیل کی دریافت ہوئی تو یہاں کے عوام کی قسمت ہی بدل گئی۔ تیل کی دریافت کے بعد متحدہ عرب امارات نے بہت زیادہ ترقی کی اور ریت کے صحراؤں میں بڑے بڑے شہر آباد کیے گئے، اور پورے ملک میں بڑے بڑے پروجیکٹ اور بلڈنگز پر کام شروع ہوا، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا متحدہ عرب امارات بلند و بالا آسمانوں سے باتیں کرتی بلڈنگز سے بڑھ گیا۔ اور ایسے ہی وقت کے ساتھ ساتھ یہ اماراتی لوگ ان دور دراز دیہاتی علاقوں سے اٹھ کر ان بڑے شہروں میں آ کر آباد ہو گئے۔ لیکن آج کے اس موجودہ دور میں بھی 11 لاکھ سے زیادہ اماراتی لوگ ان دور دراز دیہاتی علاقوں میں رہائش پذیر ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ہماری انفارمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو۔ امید ہے آپ کو دبئی ولیج لائف کے بارے میں جان کر اچھا لگا ہوگا، اور دنیا بھر کے ولیج لائف کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے چینل ٹور ود اس کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔